میں جب گیا تھا عاجز پڑھنے گیا تھا کراچی میں، تو میرے استاذ منتخب اللہ قادری صاحب، میری عمر 16-17 سال تھی، یہ آج بھی مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کاش میں زیادہ ان کی صحبت میں رہتا۔ جو شروع میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی استاد جو ہے نا، آج کل کے استاد بچوں کے ذہنوں کو تالا لگا دیتے ہیں۔ وہ کسی ایک فرقے کے پیچھے لگا دیا، کسی ایک مسئلے میں پھنسا دیا، کسی ایک نقطے میں ان کو الجھا دیا، تو اس پر ان کو تالا لگا دیتے، پھر وہ پوری زندگی اپنے اس چکر میں گھومتے رہتے۔ میرے استاد نے فرمایا کہ میرا کام ہے ان تالوں کو توڑنا۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب بھی ان بات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے فخر ہوتا ہے کتنا میرا استاد محترم تھا۔ اس نے کہا میرا کام ہے ان تالوں کو توڑنا۔ تو کیا ہمارے عقلوں کو تالے تو نہیں لگے ہوئے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں خطاب کرتے ہیں، ہم انسانوں کو کہتا ہے کہ افلا تعقلون، کیوں عقل سے کام نہیں لیتے ہو، کیوں سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو؟ اے نوجوانوں، ہمیں توقع ہے آپ سے کہ یہ تالے توڑ کر آپ آگے بڑھیں گے، اور یہ جو ایک فقیروں کی کمیونٹی ہے جو مل جل کر آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہمارے اس جماعت کے افراد کو ہم سب کا سفر جاری ہے الحمدللہ۔ ہم سب نے مل جل کر قدم آگے رکھے ہیں الحمدللہ، بہتری کی طرف گئے ہیں الحمدللہ۔ آج ہمارے جماعت کے افراد ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں الحمدللہ، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں الحمدللہ، حضور علیہ السلام کی پیروی میں بھوکوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم اور آپ نے مل جل کر یہ کام شروع کیا ہے، اور اس پوری جماعت کو، وہ 500 ہے 5000 ہے یا جتنے بھی ہیں، ہمیں بہت دور تک جانا ہے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ میں سب سے پوچھتا ہوں، مردوں سے پوچھتا ہوں کہ اس لمبے سفر کے لیے منزل بہت دور ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں، ایک مہینے کی بات نہیں، ایک سال کی بات نہیں، ایک نسل کی بات نہیں، یہ نسلوں کی بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ لوگ اس لمبے سفر کے لیے تیار ہیں؟ اس سفر کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر ہم اور آپ سب کو اس جماعت کے ساتھ، اس محمدی قافلہ کے ساتھ، اس ذاکرین کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ گرم ہوائیں بھی چلتی رہیں گی، سرد ہوائیں بھی چلتی رہیں گی، ہمارے ارادے بڑھانے والے بھی آئیں گے، ارادے توڑنے والے بھی آئیں گے، مذاق بھی اڑایا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری نظر جو ہے دائیں بائیں کھڑے ہوئے لوگوں کے اس جمع غفیر پر نہیں ہے، ان کے تبصروں پر نہیں ہے، ہماری نظر اپنی منزل پر ہے۔ میں دوبارہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو سفر اس جماعت نے مل جل کر شروع کیا ہے، کہ اس سفر کے لیے جتنے بھی سننے والے، جتنے بھی دیکھنے والے اس ملک میں، اس ملک سے دور کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سفر میں آپ مل جل کر آگے بڑھنے کے لیے، چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ تو پھر کمر بستہ ہو جائے، پھر کمر بستہ ہو جائے اور آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اللہ کے کرم سے، اپنے مرشد کامل کی نسبت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر عنایت سے اپنے منزل پر پہنچیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے۔ وہ شفقت کی نظر ہم پر فرمائیں گے، وہ عنایت کی نظر ہم پر فرمائیں گے۔ تو اس لیے آگے بڑھتے رہیں۔ من شذ شذ فی النار واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ جو گفتگو ابھی میں نے کی کہ کیا سفر کے لیے تیار ہے، تو اس رسی کو ہم تھام کر چل رہے ہیں جو اللہ کی رسی ہے۔ ولا تفرقوا، مختلف ٹولیوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف گروپوں میں بٹ نہ جاؤ، مل جل کر اس جماعت کا فرد بن کر متحرک، فعال آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ من شذ شذ فی النار، یہ قول ہے یا جو بھی ہے وہ اہل علم جانتے ہیں، میں یہ عاجز تو بھول چکا ہے، جو بھی چھوٹی موٹی کتابیں پڑھی تھی وہ بھول گئی۔ وہ کہا گیا ہے کہ جو بھی جماعت کے حصے سے الگ ہو گیا وہ آگ کے حوالے ہو گیا، یعنی کہ ضائع ہو گیا۔
ید اللہ علی الجماعت، خدا کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. کسی ایک بندے کی بات نہیں آ رہی کہ بھئی علامہ پیر صاحب، حافظ صاحب اور قاری صاحب اور خطیب صاحب اور وائے صاحب، یہ نہیں ہو رہا. اس جماعت کے افراد وہ مزدور پیشہ بھی ہوں گے، اینٹیں لگانے والے اٹھانے والے بھی ہوں گے، تغاریاں ڈھونے والے بھی ہوں گے، گھر میں بیٹھ کر محنت مزدوری کرنے والی عورتیں بھی ہوں گی. اور دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، اس سفر میں ہمیں سب سے جو بڑا اہم زاد راہ ہے نوجوانوں کے لیے، نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کے لیے، وہ علم ہے. علم کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے آس پاس رہنے والے دوستوں کو بھی اس جد و جہد میں شامل کریں گے، ان کی بچوں کی مدد کریں گے. مجھے آج اس کو رپورٹ چاہیے کہ ہر برانچ کے ممبر کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. وہ قرآن مجید پڑھ چکا ہے، اس کو نماز آتی ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ کالج پڑھ کر یونیورسٹی پہنچ چکا ہے. یہ رپورٹیں چاہیے مجھے. آج اس کو چاہیے کہ صرف خالی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، جس طرح کہ ہماری قوم سالوں سے اس کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے بھاگتی رہی ہے. نہیں، باشعور، سمجھدار، متحرک، فعال، باعزم نوجوان چاہیے جو اس جماعت کی، اس پورے ملک کی قیادت کریں اور آگے بڑھیں. اس پاکستان میں بیرون ملک رہنے والے جو ہمارے طبقہ فکر ہیں، مختلف شعبہ زندگی، ان میں امیر لوگ بھی ہیں. میری استدعا ہے ان امیر اور صاحب ثروت اور دولت مند لوگوں سے جن کے پاس خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. اے میرے بھائیوں، اے دولت مند بھائیوں، کیا آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ پوچھ لیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں، کیا آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں کہ کل روز قیامت خدا کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے. ہم سے پوچھا جائے گا کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورے کرنے کے بجائے تم تو اپنی تجوریاں بھرتے رہے، تم تو اپنی جیبیں ہی بھرتے رہے. اور بڑا احسان کر دیا اس امیر اور سیٹھ نے، بڑا احسان کر دیا تو بھائی ایک زوردار عمرہ کر دیا، عمرے پہ عمرہ، پھر اس پر عمرہ، پھر اس پر عمرہ، پھر اس پر عمرہ. 1 حج، 2 حج، 10 حج، 15، 20 حج بے شک کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کرنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں؟ 10 عمروں کے بعد، 5 حجوں کے بعد، نماز، عبادت، الحمدللہ اللہ سب کو نصیب کرے. کیا اے امیر لوگوں آپ کی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں؟ ایک سادہ سا سوال ہے، آپ خود ہی سوچیں اور خود ہی اپنے آپ کو بتائیں. اگر آپ اور ہم مل جل کر کچھ اس خطے میں بسنے والے لوگوں کے لیے مل جل کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے. کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. گورنمنٹ ملازمین، تجارت پیشہ، حکمرانوں سے، بیوروکریٹ سے سوال ہے کہ کیا آپ ماشاءاللہ آج کل مسجدیں میں جائیں تو جمعہ نماز پڑھنے کے لیے تو اندر جگہ ہی نہیں ملتی، روڈوں پر پڑھتے ہیں، روڈ بھر جاتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ. لیکن اس میں ماشاءاللہ آفیسیں بند ہو جاتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے. میں آپ سے چھوٹی سی یہ بات پوچھتا ہوں، گورنمنٹ ملازموں سے، پرائیویٹ ملازموں سے، بیوروکریٹ حضرات سے، حکمرانوں سے، الحمدللہ نماز تو آپ نے پڑھی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ہماری نماز قبول فرمائے. عمرے بھی آپ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور وہ زیارت ہماری قبول فرمائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ ٹائم پر آفس پہنچتے ہیں؟ جو ضرورت مند لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، جن کی جیب سے ٹیکس کٹ کر آپ کو تنخواہ ملتی ہے، ان کے کام آپ وقت پر کرتے ہیں؟ کیا ان سے آپ بلا جواز پیسے تو نہیں بٹورتے؟ کسی کی بڑے کی فون آ جائے تو آنکھ بند کر کے فائل پر سائن کر دیا، کسی غریب کی فائل آ گئی تو وہ دوسرے لمبے بڑے اور بھاری فائلوں کے نیچے دبے. کیا ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہو رہا ہے واقعی سچ میں؟ تو پھر بتائیں یہ صحیح ہے؟
یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر ہماری حالت آج کل ایسی کیوں ہے؟ کسی کا کام نہیں ہو رہا، ہر کوئی چیخ رہا ہے۔ خدا کے لیے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں ہم سب۔ حج پر جائیں لیکن پہلے اپنے آفس کے کام مکمل کر کے پھر جائیں، ضرورت مند لوگوں کے کام کر کے پھر جائیں۔ ایسا تو نہیں کسی کی پینشن پھنسی ہوئی ہے، اس کی بچی کی شادی رکی ہوئی ہے، اس کی جان سولی پہ اٹکی ہوئی ہے اور تمہیں عمرے کی پڑی ہوئی ہے۔ کس منہ سے جاؤ گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ ایک غریب کی زندگی کو عذاب میں ڈال کر، ایک حضور کے امتی کی زندگی کو عذاب میں ڈال کر تم عمرے پر چلے ہو، تمہارے ایک سائن کی وجہ سے اس بیچارے کے پیسے اٹکے ہوئے۔ آپ خود سوچیں، دستبست گزارش ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ والدین سے آج اس کا سوال ہے۔ بچوں کو پیدا کرنے کا ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ شادی کو 2 مہینے بھی نہیں گزرتے تو ماں بے چین، بہنیں بے چین، بھائی کو اولاد ہی نہیں ہو رہی، اور جو کوئی کام گھر میں نہیں ہوتا تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں۔ والدین سے آج اس پوچھتا ہے کہ جتنے بھی بچے ہو گئے یا ہونے والے ہیں، کیا یہ بچے پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری کو پورا کر دیتا ہے؟ آپ کا کام ہو گیا بس؟ وہ خدا کے بندے ذرا سوچیں، کچھ آگے بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں ہماری، ان کو ٹائم دیا ہے؟ چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، آپ نے بچوں کو ٹائم دیا ہے؟ ان کے ساتھ مل بیٹھے ہیں؟ کبھی ان سے بات کی ہے؟ کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ یا ان کو آنکھ بند کر کے فیصلہ کر لیا بھائی اس کو جو ہے نا بس یہ اس کو تو ڈاکٹر بننا ہے، اس کو انجینئر بننا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح، جاؤ پڑھو؟ اس طرح تو بچے نہیں پالے جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بلی ہوتی ہے، اس کے چھوٹے کٹنس ہوتی ہیں، ان کو کس طرح سکھاتی ہے پانی پینا، کھانا کھانا، پوٹی کرنا، ایک ایک چیز، منہ صاف کرنا ان کو سکھاتی ہے۔ اے اولل الباب، اے عقل مند انسان، ہمیں کیا ہو گیا؟ بچوں کو ٹائم دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ مجھے جواب چاہیے۔ کتنا ٹائم دیا ہے روزانہ؟ اگر ہم ٹائم نہیں دے رہے تھے تو آج کے بعد ہم سب نے بچوں کو ٹائم دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی باتیں سننی ہے، لیکچر نہیں سنانے۔ ایک تو ہمیں بولنے کی بڑی عادت پڑ گئی ہے، خامخواہ بولتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، جو چپ رہتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے سامنے کوئی شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، حضور بھی خاموش علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش۔ وہ کہہ رہا ہے، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے صرف یہ کہا کہ بھائی جو تو مجھے تہمتیں لگا رہا ہے، مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، ایسا تو میں نہیں ہوں، شاید تو ہی ایسا ہوگا، شاید کچھ اس طرح، واللہ عالم بالصواب، کوئی غلطی ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ بات کہنی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس محفل سے اٹھ کر چلے گئے، چہرے پر ناگواری بھی آئی، ناپسندیدگی بھی آئی، اور روانہ ہو گئے۔ صدیق اکبر پریشان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرصت کا موقع میسر آیا، ایسے ہماری طرح نہیں ہوتے تھے وہ کہ جب بھی بات آئی دماغ میں تو وہ فوراً منہ سے نکال دیا، نہیں، جب موقع میسر آیا، مناسب ٹائم تھا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ تشریف فرما تھے، میں نے تو اس کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے صرف یہ کہا میں ایسا نہیں ہوں، شاید ایسا کہا ہو کہ تم ایسے ہو، تو آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی، مجھے بہت اس چیز کا افسوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق جب وہ شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو اللہ نے عرش سے فرشتہ بھیجا تھا، وہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، وہ جواب دیے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے زبان ہلائی تو فرشتہ چلا گیا، تو فرشتہ چلا گیا تو ہم نے بھی سوچا کہ جب فرشتہ چلا گیا تو ہمارے بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اے میرے بھائیو، اگر مجھے یا آپ کو کوئی برا بھلا کہتا بھی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق خدا کی طرف سے اس کو جواب مل رہا ہوتا ہے، تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟
تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ٹائم دیں، اور والدین سے ایک اور گزارش ہے کہ بچوں کے ساتھ باہر سیر پر جائیں۔ بھلے آپ کے چلنا پھرنا جو شروع کر دیتے ہیں بچے اس عمر میں ہو، ان کو باہر لے جائیں، ماں بھی ہو باپ بھی ساتھ ہو، اور ان کو بتائیں یہ فلاں درخت ہے، اس درخت کا کیا نام ہے، اس درخت کی کیا عمر ہوتی ہے، اس درخت میں پھل لگتا ہے یا نہیں، یہ پرندے کا کیا نام ہے، فصلیں کون سی اس موسم میں ہوتی ہیں، پاکستان کے اس موسم میں کون سی فصلیں ہوتی ہیں، گرمی میں کون سی فصلیں ہوتی ہیں، ان کو ایک ایک چیز پیار سے محبت سے بتاتے چلے جائیں۔ یہ ایسی ایجوکیشن، ایسی تعلیم ہے جو بچوں کی کا انس اور تعلق آپ سے بڑھائے گی، اور اس فطرت سے بچے پیار کرنا شروع کر دیں گے۔ ورنہ تو ہمارا حال تو وہی ہے، وہ بہت ہنستے رہتے ہیں اب بھی ہم گھر میں کہ وہ کبھی بھی کسی جانور پر نظر پڑ جائے تو پہلا سوال ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ یعنی وہ چھری ہمارے جیب میں ہوتی ہے کہ بھائی یہ پرندے کو بس کاٹنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ہر چیز کاٹنے کے لیے نہیں ہوتی۔ خدا نے یہ چیزیں اتنی خوبصورت پر کیوں پرندوں کو دی ہیں؟ تمہارے آنکھوں میں یہ پہچان کیوں رکھی ہے کہ اتنے رنگوں کو تمہاری آنکھ پہچان لیتی ہے؟ تو ان کی خوبصورتی کو اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کرو۔ اس لیے خدا نے تمہارے آنکھوں میں یہ، ورنہ تو کہتے ہیں کتے کو صرف کالا اور سفید نظر آتا ہے اور کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں اور تم صرف اپنے چھری ہاتھ جیب میں پڑی ہوئی ہے اور بندوق کندھے پر ہے، ٹھا ٹھا اور ہضم کرو اور کھاؤ۔ خدا کے بندے، اس طرح کی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو بیچارے ہمارے بچے بھی ایسے ہو جائیں گے۔ بھلے کھائیں آپ، بھلے کھائیں، آپ کو میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن اس خوبصورتی اور فطرت سے پیار کرنے کا سلیقہ بھی بچوں کو سکھائیں۔